أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله ومولانا العلي العظيم نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم از ہمہ آفتاب گویم۔ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا، علماء کی موجودگی میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اتنی حیثیت نہیں، لیکن اقبال نے فرمایا کہ نشبم نشب پرستم، میں وہ نہیں کہ جو لوگوں کی باتوں سے ڈر جاؤں اور حق بات بیان نہ کروں۔ اقبال نے فرمایا نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم۔ اقبال فرماتے ہیں نہ میں کالا، نہ میرے جھنڈے کالے، نہ ہمارے کردار کالے، نہ ہمارے افکار کالے، نہ ہمارے انداز کالے، نہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس سے ڈر جائیں گے، حق کی بات نہیں کریں گے۔ ہم کھانے پینے سے نہیں ڈرتے، ہمارے اعمال نہیں ڈرتے، ہمارے کردار نہیں ڈرتے، ہمارے افکار نہیں ڈرتے، ہماری روحیں بھی نہیں ڈرتی۔ اقبال نے فرمایا پھر ہم کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم از ہمہ آفتاب گویم۔ اقبال نے فرمایا ہم غلام ان کے ہیں کہ جو سورج کی طرح چمکتے ہیں، کردار ان کے روشن ہیں، ان کی باتیں اسی طرح ہیں، تو پھر ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ آج علماء کرام نے گفتگو فرمائی، قرآن مقدس کی عظمت کو واضح کیا۔ آج یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ خالی قرآن مقدس کی عظمت کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ میں اس پلیٹ فارم سے یہ درس دے کر جا رہا ہوں کہ صرف ریلیوں سے کام نہیں بنے گا۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ آپ نے اپنے گھروں کے طاقوں کے اندر قرآن کو سجا کر رکھ دیا، مگر قرآن کو پڑھنے کی باری نہیں آتی۔ قرآن کو اگر پڑھنا ہے تو ایک حافظ صاحب نے، وہ بھی جب شبینے کی باری آتی ہے یا تراویح کی باری آتی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ قرآن مقدس تو وہ عظیم المرتبت کتاب ہے جس سے محبت کرنا جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ ایک علاقہ تھا، ایک شہر تھا، اس شہر کے اندر دو لوگ رہتے تھے، ایک عورت اور شوہر رہتے تھے، یعنی میاں بیوی رہتے تھے۔ جب اس کا شوہر فوت ہو گیا تو علماء نے لکھا کہ وہ جو شوہر تھا وہ زیادہ نیک نہیں تھا، تو کیا ہوا؟ جب اسے دفنانے کے لیے لے گئے، قبر کے پاس لے گئے، تو لوگوں نے دیکھا اس کی قبر کے اندر سے گلاب کے پھول ہیں، اگے ہوئے ہیں، اور گلاب کے پھولوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو لوگوں نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا اس کا کوئی علم نہیں۔ بیوی کے پاس گئے، جنازہ پڑھ کے بیوی کے پاس گئے، بیوی سے پوچھا کیا نیک عمل تھا؟ بیوی نے کہا کوئی نیک عمل نہیں تھا، ہاں ایک نیک عمل تھا، میں قرآن کی حافظہ تھی، صبح نماز کے بعد کلام پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ جب میں تلاوت کیا کرتی تھی یہ وضو کرتا، قرآن اٹھا کے بیٹھ جاتا، کھول کے کہتا الہ العالمین میں نے نہیں پڑھا کہ یہ تو نے کیا لکھا ہے، لیکن یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو نے جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ فرمایا جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، یہ کہتا جاتا، قرآن مقدس کی سطور کے اوپر اپنی انگلی پھیرتا جاتا۔ تو علماء نے فرمایا یہ قرآن سے محبت کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اسے دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائی۔ تو دوستو بھائیو، صرف ریلیوں سے نہیں، صرف باتوں سے نہیں، یہ لوگ اپنے کردار تب بدلیں گے جب ہمارے کردار کے اندر قرآن کی روشنی آئے گی، قرآن کے اعمال، قرآن کے احکام کا جو ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے اعمال پر، ہمارے اجسام پر احکام نافذ ہو جائیں گے۔ پھر یہ لوگ، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم لوگ یہ کرو، کہ تم لوگ وہ کرو، ان لوگوں کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ تو ہمارے قدموں کی، مسلمانوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب ہمارے اعمال کے اندر، افکار کے اندر قرآن کے اعمال پائے جائیں گے، یہ لوگ خود بخود اپنے آپ سیدھے ہو جائیں گے۔